السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں اور بچیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر نازل فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، آج ہم آپ کا پھر استقبال کر رہے ہیں آئی پلس اکیڈمی میں۔ خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا۔ چمن اسلام حصہ دوم، چمن اسلام جدید حصہ دوم، اس کا سبق نمبر 2 انشاءاللہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سبق کا عنوان ہے اللہ تعالی موجود ہے۔ اللہ تعالی موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کے متن کی قرأت کریں گے، ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہ بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ پڑھنا اور لکھنا۔ اس کی جتنی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں گے آپ، اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے یہ مفید ہے۔ اور یہ دوسرا حصہ ہے، تو اس میں اب تھوڑا یاد کرنے کے لیے بھی توجہ کرتے رہیں گے، لیکن پھر بھی لکھنا اور پڑھنا اس میں سب سے اول درجے پہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ لکھیے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ دیکھو، شام کے وقت، دیکھو شام کے وقت، جب سورج چھپ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ دیکھو شام کے وقت جب سورج چھپ جاتا ہے، دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، روشنی، روشنی، دن کی روشنی۔ دیکھو شام کے وقت جب سورج چھپ جاتا ہے، دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، چھپ چھپ چھپ، روشنی روشنی روشنی، اور ہر طرف اندھیرا، اندھیرا نہیں، اندھیرا، اندھیرا، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس میں یا جو ہے یہ غلط ہے، پرنٹنگ مسٹیک ہے، چھا جاتا ہے۔ جب تک لالٹین یا بجلی، جب تک لالٹین یا بجلی وغیرہ نہ جلائی جائے، گھر میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ جب تک لالٹین یا بجلی وغیرہ نہ جلائی جائے، گھر میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ لالٹین خود بخود، خود بخود، خود بخود، خود بخود نہیں، خود بخود، خود بخود نہیں جل جاتی، جل جاتی، اور نہ گھر میں روشنی آپ سے آپ پیدا ہوتی ہے، اور نہ گھر میں روشنی آپ سے آپ پیدا ہوتی ہے۔ دیکھو شام کے وقت جب سورج چھپ جاتا ہے، دن کی روشنی غائب ہو جاتی ہے، اور ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ جب تک لالٹین یا بجلی وغیرہ نہ جلائی جائے، گھر میں اندھیرا ہی رہتا ہے۔ لالٹین خود بخود نہیں جل جاتی، اور نہ گھر میں روشنی آپ سے آپ پیدا ہوتی ہے۔ تو بھلا بتاؤ کہ سورج جس کی روشنی سے دنیا میں اجالا ہوتا ہے،
تو بھلا بتاؤ کہ سورج جس کی روشنی سے دنیا میں اجالا ہوتا ہے وہ آپ سے آپ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ تو بھلا بتاؤ کہ سورج جس کی روشنی سے دنیا میں اجالا ہوتا ہے وہ آپ سے آپ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ اس کا جلانے والا اور اس کو روشنی دینے والا بھی کوئی ہے۔ اس کا جلانے والا اور اس کو روشنی دینے والا بھی کوئی ہے، اور وہ اللہ تعالی ہی ہے، اور وہ اللہ تعالی ہی ہے۔ تو بھلا بتاؤ کہ سورج جس کی روشنی سے دنیا میں اجالا ہوتا ہے وہ آپ سے آپ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ اس کا جلانے والا اور اس کو روشنی دینے والا بھی کوئی ہے، اور وہ اللہ تعالی ہی ہے۔ تم روزانہ اپنے گھر میں دیکھتے ہو کہ جب تک آگ جلا کر کھانا نہ پکایا جائے تم روزانہ اپنے گھر میں دیکھتے ہو کہ جب تک آگ جلا کر کھانا نہ پکایا جائے تو اس وقت تک کھانا پک کر تیار نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ کہ وہ لکڑی جو آگ میں جلائی جاتی ہے وہ آٹا جس کی روٹی پکتی ہے وہ چاول اور گوشت و ترکاری جو تم کھاتے ہو یہ سب چیزیں آپ سے آپ کیسے بن گئیں اور خود بخود کیسے تیار ہو گئیں؟ تم روزانہ اپنے گھر میں دیکھتے ہو کہ جب تک آگ جلا کر کھانا نہ پکایا جائے تو اس وقت تک کھانا پک کر تیار نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ کہ وہ لکڑی جو آگ میں جلائی جاتی ہے وہ آٹا جس کی روٹی پکتی ہے وہ چاول اور گوشت و ترکاری جو تم کھاتے ہو یہ سب چیزیں آپ سے آپ کیسے بن گئیں اور خود بخود کیسے تیار ہو گئیں؟ ظاہر ہے ان سب چیزوں کا بنانے اور پیدا کرنے والا انسان نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے ظاہر ہے ان سب چیزوں کا بنانے اور پیدا کرنے والا انسان نہیں بلکہ کوئی اور ذات ہے اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے۔ اگر تم کو یہ خیال ہو رہا ہو کہ ہم نے اللہ تعالی کو دیکھا نہیں
बगैर देखे कैसे मान लें कि वही इन सब चीजों का पैदा करने वाला है। अगर तुमको ये ख्याल हो रहा हो कि हमने अल्लाह ताला को देखा नहीं, बगैर देखे कैसे मान लें कि वही इन सब चीजों का पैदा करने वाला है। करने वाला है अगले सफ़े में है, करने वाला है, पैदा करने वाला है, जो मैं बोल चुका हूं पहले। तो जरा ये बताओ कि ये किताब जो तुम पढ़ रहे हो, तो जरा ये बताओ कि ये किताब जो तुम पढ़ रहे हो, ये किताब, यही किताब के बारे में कहें, चमने इस्लाम हिस्सा दुअम, ये किताब जो तुम पढ़ रहे हो, इस कागज को जिसने बनाया है, इस कागज को जिसने बनाया है, क्या उसको तुमने देखा है? तो जरा ये बताओ कि ये किताब जो तुम पढ़ रहे हो, इस कागज को जिसने बनाया है, उसको तुमने देखा है? यानी इस किताब के कागज को क्या बगैर देखे तुम नहीं मानते कि इसका बनाने वाला कोई है? क्या मतलब है? यानी ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो कागज लगा हुआ है, तो इसको किसने बनाया, कौन बनाया? हमने देखा है? नहीं देखा है। लेकिन क्या हम मानते हैं कि नहीं कि हाँ, किसी ने इसका कागज बनाया होगा, इसका कागज किसी ने तैयार किया होगा? ये तो हम मानते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं है। तो कैसे मानते हैं? कागज देख के मानते हैं कि हाँ, ये उसका बनाने वाला भी कोई है। आगे कह रहे हैं, ये कपड़े जो तुम पहने हुए हो, कपड़े आप पहने हैं, ये कपड़े जो तुम पहने हुए हो, क्या इसके बुनने वाले कपड़ों की बुनाई होती है, क्या इसके बुनने वाले या इसका सूत और धागा बनाने वाले को तुमने देखा है? पूछ रहे हैं, जिस मशीन से ये कपड़े सिए गए हैं, जिस मशीन से ये कपड़े सिए गए हैं, क्या उस मशीन के बनाने वाले को तुमने देखा है? एक बार पढ़ते हैं फिर। पैदा करने वाला है। तो जरा ये बताओ कि ये किताब जो तुम पढ़ रहे हो, इस कागज को जिसने बनाया है, क्या उसको तुमने देखा है? क्या बगैर देखे तुम नहीं मानते कि इसका बनाने वाला कोई है? ये कपड़े जो तुम पहने हुए हो, क्या इसके बुनने वाले या इसका सूत और धागा बनाने वाले को तुमने देखा है? जिस मशीन से कपड़े सिए गए हैं, क्या उस मशीन के बनाने वाले को तुमने देखा है? कभी साइकिल चलते हुए, साइकिल, हाँ, साइकिल नहीं, साइकिल, कभी साइकिल चलते हुए, मोटर दौड़ते हुए और हवाई जहाज उड़ते हुए भी तुमने देखा होगा। तो क्या उनके बनाने वालों को भी देखा है? अगर नहीं देखा तो क्या तुम ये ख्याल करते हो कि इनका बनाने वाला कोई नहीं है? कहते हैं, कभी साइकिल चलते हुए, मोटर दौड़ते हुए और हवाई जहाज उड़ते हुए भी तुमने देखा होगा। तो क्या उनके बनाने वालों को भी देखा है? अगर नहीं देखा तो क्या तुम ये ख्याल करते हो कि इनका बनाने वाला कोई नहीं है?
پھر ضرور یہی کہو گے کہ اگرچہ ہم نے ان چیزوں کے بنانے والوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم کو یقین ہے کہ ان چیزوں کے بنانے والے ضرور ہیں۔ پھر ضرور یہی کہو گے، پھر ضرور یہی کہو گے کہ اگرچہ ہم نے ان چیزوں کے بنانے والوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم کو یقین ہے کہ ان چیزوں کے بنانے والے ضرور ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں اس کا بھی یقین ہے کہ ان کے بنانے والے بڑے سمجھدار، عقل مند اور سوجھ بوجھ والے ہیں۔ ہماری عقل یہی کہتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمیں اس کا بھی یقین ہے کہ ان کے بنانے والے بڑے سمجھدار، عقل مند اور سوجھ بوجھ والے ہیں۔ ہماری عقل یہی کہتی ہے۔ بس اسی طرح ہماری عقل یہ بھی کہتی ہے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، ہوا، پانی، انسان، قسم کے جانور، پھل، پھول وغیرہ بے شمار چیزیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا بنانے والا بھی کوئی ضرور ہے۔ یہاں پہ اس رہے گا اور اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اگرچہ نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا کوئی بنانے والا نہ ہو، کہ ان کا یعنی ان چیزوں کا کوئی بنانے والا نہ ہو۔ ان کا بنانے والا، ان کو پیدا کرنے والا ضرور کوئی ہے۔ ایک بار اور پڑھتے ہیں۔ بس اسی طرح ہماری عقل یہ بھی کہتی ہے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، تارے، ہوا، پانی، انسان، قسم کے جانور، پھل، پھول وغیرہ بے شمار چیزیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا بنانے والا بھی کوئی ضرور ہے، اور اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اگرچہ نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کا بنانے والا، ان کا کوئی بنانے والا نہ ہو۔ ان کا بنانے والا، ان کو پیدا کرنے والا ضرور کوئی ہے۔ ہماری عقل یہ بھی فیصلہ کرتی ہے، ہماری عقل یہ بھی فیصلہ کرتی ہے کہ ان چیزوں کو بنانے اور پیدا کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا جو بے جان بے سمجھ ہو، جو بے جانو بے سمجھ ہو، جو بے جانو بے سمجھ ہو، بے جان و بے سمجھ نہیں، جو بے جانو بے سمجھ ہو، کمزور اور محتاج ہو، کمزور اور محتاج، بلکہ وہ تو ایسا ہونا چاہیے جو خود زندہ ہو اور دوسروں کو زندگی دینے والا ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔
اس کے علم اور سمجھ بوجھ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ اس کی طاقت اور قوت سب پر غالب ہو، اس کے سب محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کمزور نہ ہو، کسی کام کے کرنے سے عاجز نہ ہو، عاجز نہ ہو، عاجز نہ ہو، وہ بالکل بے عیب ہو، وہ بالکل بے عیب ہو، سب سے بڑا اور سب پر حاکم ہو، حاکم ہو۔ پس ایسی ہی ذات کا نام اللہ ہے۔ یہی اللہ ہے جس کے نہ بیوی بچے ہیں اور نہ ماں باپ۔ اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ آئیے ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری عقل یہ بھی فیصلہ کرتی ہے کہ ان چیزوں کو بنانے اور پیدا کرنے والا ایسا نہیں ہو سکتا جو بے جان و بے سمجھ ہو، کمزور اور محتاج ہو، بلکہ وہ تو ایسا ہونا چاہیے جو خود زندہ ہو اور دوسروں کو زندگی دینے والا ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ اس کے علم اور سمجھ بوجھ کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، اس کی طاقت اور قوت سب پر غالب ہو، سب پر غالب ہو، اس کے سب محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، کمزور نہ ہو، کسی کام کے کرنے سے عاجز نہ ہو، وہ بالکل بے عیب ہو، سب سے بڑا اور سب پر حاکم ہو۔ پس ایسی ہی ذات کا نام اللہ ہے۔ یہی اللہ ہے جس کے نہ بیوی بچے ہیں اور نہ ماں باپ، اس نے سب کو پیدا کیا، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ میں اس میں جو دو آپ کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں ان کا جواب خالی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس میں سوال نمبر 2 ہے، اللہ یعنی اس کے پیدا کرنے والے کی چند صفات ذکر کیجئے۔ تو آپ کی کتاب ہی سے ہے، لیکن الفاظ ضروری نہیں کہ سیم ہو۔ وہ غالب ہے، وہ غالب ہے۔ اسی طریقے سے وہ علم والا ہے، علم والا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ غالب ہے، علم والا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ آپ کے ایک سوال کا جواب ہوا۔ اسی طریقے سے ان چیزوں کا بنانے والا کوئی انسان یا درخت یا پتھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کن چیزوں کا جن کا آپ کی کتاب میں ذکر ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ چیزیں بے سمجھ ہیں، بے سمجھ ہیں، بے عقل ہیں، کمزور ہیں۔ یہ پتھر، درخت، یہ سب ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، اس لیے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بے سمجھ ہیں، بے عقل ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں۔ یہ آپ کی کتاب ہی کی روشنی میں یہ 2 سوالوں کے جواب۔ آؤ قرآن پڑھیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ سب لوگ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہو گئے ہیں یا ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود ہی پیدا کیا ہے؟ مفہوم ہے۔ آسمان و زمین کیا انہی لوگوں نے پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ لوگ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔
پیدا تو اللہ نے کیا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان و یقین نہیں رکھتے۔ خالی جگہیں پر کریں، جیسے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، اسی طرح سے باقی جگہیں بھی آپ پر کر سکتے ہیں۔ پڑھیں اور ذہن نشین کریں، لالٹین خود بخود نہیں جل جاتی۔ اب یہ جملے پڑھیے آپ، خود بخود کے الفاظ آپ کو یہاں استعمال کیے گئے ہیں، آپ جو ہے اور آپ سے آپ بھی ہے، تو اس طریقے سے آپ ان کو پڑھیے اور دیکھیے، اور نہ گھر میں روشنی آپ سے آپ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر جملے پڑھیں اس کے، اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پہ صحیح تلفظ کیجئے، گوشت و ترکاری، گوشت و ترکاری نہیں، بے جان و بے سمجھ، بے جان و بے سمجھ نہیں پڑھنا ہے۔ پڑھیں اور ذہن نشین کریں، سوجھ بوجھ، تمیز طریقہ، اناپ شناپ، روپ ریکھا، جملے۔ استاد محترم بڑی سوجھ بوجھ والے ہیں، میں ہر کام سوجھ بوجھ سے کرتا ہوں۔ یہ نیا صفحہ ہے، یہاں پہ لکھا ہے، یہ حمزہ غلط ہے، کہ مندرجہ ذیل لفظوں کو 3 بار لکھیے۔ اب لالٹین، محتاج، سوت، غالب، بے عیب، دیکھیے کالم بنا ہوا ہے، اس کو ریپیٹ کیجئے، لکھیے بار بار۔ آئیے سمجھتے ہیں، بے عیب لفظ لکھا ہے جس کے اندر عیب نہ ہو۔ اب بے عیب کے وزن پہ اور بھی الفاظ ہیں، جیسے بے فائدہ جس میں فائدہ نہ ہو، بے شرم جس کے اندر شرم نہ ہو، بے ہنر جس کے اندر ہنر نہ ہو۔ تو بے عقل کیا معنی ہوگا؟ غور کیجئے آپ، بے عقل کا کیا معنی ہوگا؟ اب آپ لوگ سوچیں، بے فائدہ فائدہ نہ ہو، بے ہنر جس کے اندر ہنر نہ ہو، تو بے عقل کا کیا معنی ہوگا؟ بے ادب کا کیا معنی ہوگا؟ بے عقل کا معنی ہوگا جس کے اندر عقل نہ ہو، تو بے ادب، بے وجہ، بے خوف کا کیا معنی ہوگا؟ آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ نیا صفحہ ہے، یہاں لکھا آئیے اردو بولیں۔ اب اردو بولنے کے لیے کیا کیا پوائنٹ استعمال کرنے ہیں؟ کلاس کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، کتنی گھنٹیاں ہیں، گھنٹیوں میں کون کون سی کتابیں ہیں، کتابوں کو پڑھانے والے اساتذہ کے کیا نام ہیں، کون سی کتاب مشکل معلوم ہوتی ہے اور کیوں، کون سی کتاب آسان لگتی ہے اور کیوں، کلاس میں کتنے بچے ہیں، کتنے لوگوں کے گھر کا مختصر پتہ معلوم ہے، کتنے بچوں کی ولدیت بھی معلوم ہے، یعنی ان کے باپ کا نام معلوم ہے، ان کی ماں کا نام معلوم ہے، باپ کا نام خاص طور پہ۔ تو یہ ساری باتوں کو لے کر کے آپ جو ہے گفتگو کریں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ پھر یہاں دیکھیے تصویریں ہیں، تصویریں دی ہوئی ہیں، جیسے یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ یہ سوت کی تصویر ہے، دھاگا کی تصویر ہے۔ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ ہوائی جہاز کی تصویر ہے، تو آپ ہوائی جہاز لکھیں گے۔ یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ پتھر کی تصویر ہے، تو پتھر لکھیں گے۔ یہ محتاج کی تصویر ہے، غریب محتاج کی۔ یہ جانور کی تصویر ہے۔ تو اس طریقے سے تصویروں کے آپ نام انشاءاللہ لکھیں گے، اور یہاں پہ آ کر کے جو ہے ہمارا سبق الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ کے لیے ہم نے کچھ چھوڑ دیا ہے، خود بھی غور کیجئے، خود بھی سوچئے، خود بھی سمجھیے، کہ ساری چیزیں ہم بتا دیں گے تو آپ کے سمجھنے کا معاملہ نہیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔